یہ بتائیں کہ آج کل ایک جملہ آپ سننے کو ملتا ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، یہ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بیسیکلی ابھی جو اس میں آیا ہے اس میں دراصل پہلے تو یہ تھا کہ کافی مشکل تھی لوگوں کے لیے نا، اب کچھ کرائٹیریا بنا دیے گیا اور بینکس کو اختیارات دے دیے گئے. سب سے اچھی بات یہ کہ ہر بینک کو تقریباً جو ہے نا اس کا اختیار مل گیا ہے کہ وہ جو ہے فنڈ دے سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کے اخراجات نکالنے کے بعد اس کو 20-25 ہزار روپے بچ جاتے ہیں اگر ہے تو وہ آرام سے اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں پروسیس کروا سکتا ہے. لیکن پراپرٹی جو ہے لیز ہونی چاہیے، ایک تو یہ بات ہے. تو وہ اگر کسی بھی بینک میں چلے جائیں وہاں سے ہر بینک سے انفارمیشن اس کی مل رہی ہے، فارم مل رہے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد اس پروسیس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا اچھا اس میں یہ کہ یعنی شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر وہ 10% دے رہا ہے تو 90% وہ بینک دے گا. اچھا بینکس میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سود کے بغیر کام کریں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسلامی بینکس میں بھی جا سکتے ہیں، اسلامی بینکس دے رہے ہیں. تو اس طرح کے ایک تو وہ طریقہ کار کو آسان کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ پھر بھی وہ غریب آدمی عام آدمی نہیں لے سکے گا جس کی انکم 50,000 70,000 ہو، ٹھیک ہے نا، یا 40,000 ہو، تب تو وہ اپلیکیبل کر سکے گا، وہ کیپیبل ہوگا. میرے خیال میں اور کسی کو وہ اس میں نہیں ملے گی. تو اس کو آسان کر دیا گیا ہے اس میں. اور باقی یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن یا دوسرے جو لیز نہیں ہے وہ نہیں ملیں گے. ہاں بحریہ ٹاؤن کو جو ہے بینک اسلامی والے وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی سہولت دے دی گئی ہے. تو اس طرح کی یہ اسکیم ہے بیسیکلی، اور کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں اس میں. اچھا اس میں ریشو جو دینا ہے وہ بہت کم ہے، یعنی 3.5% جو ہے نا وہ سالانہ ہے، جو کہ بہت کم ہے. اگلے سال جو ہے وہ 5% ہو جاتا ہے 5 سال بعد. پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں کائبور وغیرہ لگتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اسکیم ہے کہ پورے سال اگر آپ نے صرف 3.5 دینے ہیں پورے سال تو دیٹس گڈ، کہ یہ اچھی اسکیم ہے اس میں. تو یہ اس لحاظ سے یہ اس کا لو کاسٹ اسکیم ہے. سر وہ تیسرا ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے. ہاں تیسرے ٹاؤن کی بات ایک عام آدمی غریب آدمیوں کی جو اسکیم ہے اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تیسرا ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے جی، کتنے سال ہو گئے، 25-30 سال ہو گئے، لیکن وہ یعنی جنرل ضیاء الرحمان ضیاء نے یہ اسکیم شروع کرائی تھی اس وقت. اور آج دیکھ لیں پر مشرف کے دور میں مزید اس کو نہ پانی نہ بجلی نہ گیس، بس وہ پرائز بھی نہیں پڑتے لوگوں نے. غریبوں کو آباد کرنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں پہ آباد آج بھی ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ. اچھا کھیل دیکھیں اس وقت وہ ایک اور انہوں نے اسکیم، تیسری اسکیم کی جو جنہوں نے کہ بھائی تیسرے ٹاؤن کے پلاٹس لے لیں. لاکھوں لوگوں نے پیسے جمع کرائے، کروڑوں اربوں روپے ان کے پاس جمع ہوئے، ٹھیک ہے نا. آپ نے سنا ہے کسی کے آپ کے جاننے والوں کے نام آئے؟ نہیں نام آئے. کس کے نام آئے پتہ ہے کہانی کیا ہے؟ یہ بلڈرز سے مل کے انہوں نے گیم کیا ہے. اچھا بلڈرز نے ان کو پیسے دیے، یہ جو ادارے بیٹھے ہیں ایم ڈی اے والے کھاتے ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے اربوں روپے ان کو دیے ہیں اور انہوں نے پوری زمینیں لے لی. اور اب ان کو ریسیل کیا جا رہا ہے. یعنی جن غریبوں نے اگر 1 لاکھ آدمی نے اگر 10 لاکھ لوگوں نے جمع کرائے نا تو 50,000 بھی نہیں نکلے ان کے، سارے پیسے جمع ہو گئے. بہت سو کو ریفنڈ بھی نہیں مل رہے اس میں، لوگ کہاں لینے جاتے ہیں. ایک تو یہ ان کو فائدہ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ پھر وہ بلڈروں نے زمینیں لے لی، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو پتہ ہی، اور وہ اب وہ ریسیل کر رہے ہیں اس پہ. تو پہلے ایک اسکیم آئی، دوسری اسکیم آئی، تیسری اسکیم آئی، صرف کھانا پینا. یہ سرکاری اداروں میں انہوں نے ان کے طریقہ کار ہیں رشوتوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ بازار گرم ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیولپر کے پیسے وہ بھی لیے، لیکن کوئی نہ ڈیولپمنٹ نہ کسی چیز کا. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ایک عام غریب آدمی جس کا اب ایک اور کے ڈی اسکیم جاری کی ہے. کے ڈی اسکیم کا اعلان کر دیا گیا 5,000 روپے کے حساب سے ان کی بکنگ ہوئی، 4-5 لاکھ روپے کے پلاٹ ملیں گے. اس کے بعد خاموشی سناٹا چھا گیا، پھر کوئی مطلب آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں سرجانی ٹاؤن ہے، وہاں پہ آپ بنیادی سہولیات نہیں دی گئی ہیں. تو بھائی غریبوں کو کچھ خیال کرو نا. سوری صاحب وہ ڈبل فائل کی بات ہو رہی ہے، فائل پہ فائل یہ کیا چکر ہے جو اس کے مالک جو ہیں 3-4 نکل آتے ہیں. ہاں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اسکیم 33 میں بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیز بنائی گئی. تو جب قیمتیں کم تھی تو پوچھتا نہیں تھا کوئی، نہ جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیے انہوں نے بھی توجہ نہیں دی ہے. لوگوں کو تعمیر کر کے دیا، باؤنڈری وال لگا کے نہیں دیا، بنیادی سہولیات نہیں دی، نہ کوئی کچھ نہیں کیا، اسٹرکچر تیار نہیں کیا نا. تو پھر اور یا لوگوں نے وائلیشنز کی یا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا.
تو پھر ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ نے یا کورٹ نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیے. اب ایڈمنسٹریٹر نے جا کے وہ جگہ اپنے بن گئے, لیکن انہوں نے ہی گھپلے زیادہ تر کیے, ڈبلنگ جو کی ہے کہ انہوں نے 2-2, 4-4, 6-6 لوگوں کو فائلیں دے دی. 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہتا ہے, کروڑوں روپے کماتا ہے اور نکالتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے. تو بیسیکلی ایک وجہ تو ایڈمنسٹریٹر ہے, وہاں جہاں ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جاتا ہے وہاں گھپلے شروع ہوتے ہیں. آج بھی یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ کیونکہ سوسائٹیز کے اپنے رولز ہوتے ہیں نا, وہ اس کو فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں اس کو. دوسری وجہ یہ تھی کہ بلڈرز کی نیت خراب ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پوچھ نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, ان کی زمینیں تھی, انہوں نے اسی پر انہی پلاٹوں پہ دوسرے پلاٹ جاری کر دیے. دو پھر اس طرح یہ ڈبلنگ ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح دونوں, سرکار نے بھی لوٹا, ایڈمنسٹریٹر نے لوٹا, اور ساتھ ساتھ جو ہے بلڈرز کی بھی نیت خراب ہوئی تو انہوں نے بھی کیا. بعض جگہ ایسی جہاں کو پوچھتا نہیں ہے وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا اور فائلیں بنا دی. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نا. ویسے مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کم آمدنی والے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو سستی رہائش کہاں ہو سکتی ہے آج کے دور میں؟ اس وقت جو ہے نا شہر تو بہت مہنگا ہے, کروڑوں روپے میں چلے گئی ہے. 120 گز کے پلاٹ جو ہے نا, 80 گز کے پلاٹ بھی 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا. اب لوگ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نئی چیزیں وہی ہیں کہ جو ہائی وے ہیں وہ علاقے ہیں, گڈاب کے علاقے ہیں, ملیر کے علاقے ہیں, تو ان جگہوں پہ جائے. اس وقت جو ہے نا اسکیم 45 وہ سستی ہے, اسکیم 33 بھی اب بہت مہنگی ہو گئی. 70-80 لاکھ روپے سے نیچے پلاٹ نہیں ملے گا آپ کو 120 گز کا, جبکہ اسکیم 45 آج بھی 20-20 لاکھ روپے, 17 لاکھ روپے کا, 18 لاکھ کا پلاٹ مل جاتے ہیں اسکیم 45 میں. اور یہ میری ان لوگوں کو ایڈوائز ہے کہ آج وہ لے لیں, تو یہ بھی اسکیم 33 کی طرح یہ بھی پرائز آگے 5-6 سالوں میں بڑھ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ ملیر میں جو فارم ہاؤسز ختم ہو گئے نا, وہاں پہ سستی مطلب الاٹمنٹ ہوئی ہیں چیزیں. تو دینا تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا, اللہ کرے ہو ایسا گورنمنٹ کی طرف سے بھی دی جائے. لیکن میری ایک سجیشن آپ کے چینل کے ذریعے گورنمنٹ کو ہے, اور بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی, کہ دیکھیں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ رپڑا پڑا ہوا ہے, وہ ڈسپیوٹیڈ ہے پراپرٹیز, سوسائٹیز ڈسپیوٹیڈ ہے. گورنمنٹ ان کو کور کرے, ان سے واپس لے اور ان کو لوگوں کو دے. قریب اسکیم 33 وہ جو یہ جو ہے اپنا تیسر ٹاؤن میں 4-4, 2-2 لاکھ, 3-3 لاکھ کے آج بھی پلاٹ ہے. اگر وہ طریقے سے کچھ جگہوں پہ آباد کر دیں, کچھ جگہوں کو, سب کو نہیں, کچھ جگہوں کو آباد کر دیں, وہاں بنیادی سہولیات دے دیں, تو ہزاروں لوگوں کو نا وہاں پہ ایک بہت سستی اسکیم مل سکتی ہے. تو کئی سجیشنز ہیں. سوری صاحب, ویسے کوئی مطلب مالی مشکلات جب آتا ہے آ جاتی ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, لیکن کووڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھ گئی پلاٹس کی. یہ قیمتیں بڑھتی کیوں ہیں؟ یہ زمینوں کے اقسام یا کچھ کوئی سلسلہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ میں نے تو بتایا کہ ظاہر ہے کہ وہ بیسیکلی بزنس نہیں ہے لوگوں کے پاس نا, جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے پاس بزنس ہے. یہاں بھی لوگ کام کریں تو کیا کریں, اب لوگوں نے پھر پراپرٹیز میں ہی مطلب یہ کہ پیسہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. دوسری بات ہے کہ پوری دنیا انسیف ہوتی جا رہی ہے. جو پاکستانی ہیں وہی سوچتے ہیں کہ یار یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ لے کے ڈال لو, کل جو ہے نا اس کو کچھ فائدہ ہی ہوگا, تو اس لیے آنے والی نسل کوئی فائدہ ہوگا. تو بزنس کا پیسہ کہاں ڈالے, کہاں کوئی ہے ہی نہیں سلسلہ. تو لوگوں نے پھر اس کے بعد جو ہے نا کووڈ میں بھی یہی ایک سلسلہ چلتا رہا کہ بھائی کووڈ میں جو ہے یہ بزنس کرے. تو جہاں بزنس نہیں ہے, اب کیا ہے, روٹی کپڑا مکان, تعلیم اور کیا بولتے ہیں چوتھی چیز جو ہے تعلیم, دوائیاں, یہ صرف 5 بزنس دنیا میں چل رہے ہیں. اس میں تعلیم بھی آپ اس کو بھی الگ کر دیں آپ, تو روٹی کپڑا مکان ہے, اور چوتھی چیز جو ہے وہ دوائیاں بس. تو روٹی کپڑا مکان بھی ایک پراپرٹی ہے ظاہر ہے. تو لوگ پھر اس لیے اس وقت یہاں سوچتے ہیں کہ یہاں پہ چلو کچھ نہ کچھ کریں. دوسری بات ہے کہ ایکسپینشن اتنا زیادہ نا, آپ جانتی ہیں کہ 2-2.5 کروڑ سے مطلب آبادی کم نہیں ہے اس وقت. اب لوگوں کو ضرورت ہے, یہاں پہ لوگ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, نئے اب جگہ ہی نہیں ملتی, یہ مجبوری بھی ہے اس میں. یہ بتائیں کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اقساط پر بھائی یہ فلیٹ آپ کا ہوا یا کچھ اس طرح سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پراپرٹی کیش پر لینی چاہیے یا مطلب کوئی قسط وغیرہ پہ لینی چاہیے, یا احتیاطی تدابیر کیا ہونے چاہیے پراپرٹی لیتے وقت؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو کیش جو ہے, جو کیش اور بادشاہ ہے, یعنی کیش جہاں بھی دنیا میں سستا بھی پڑ جاتا ہے, وہ اس کا فائدہ ہے. اگر آپ کے پاس کیش کی گنجائش ہے تو آپ اپنی مرضی کی پراپرٹی اپنے مرضی کے ریٹس لے سکتے ہیں. اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ایک 90 لاکھ روپے کا اگر فلیٹ مل رہا ہے نا, تو قسطوں پہ تو آپ کو 90 لاکھ کا ڈکلیئر کریں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کیش لے کے جائیں, کیش کی بات کریں نا, آدھے میں لے دیں گے. وہ صحیح اندر کی بات بتا رہا ہوں, ابھی پیسے مل رہے ہیں, چلو آدھے میں لے دیں گے تو 40%, یہ وہ 90 لاکھ کی پراپرٹی وہ 60 لاکھ بھی دے دیں گے. اتنی نہیں کیش کا اتنی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کیش کے اگر کر سکیں تو ڈیل, لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس ہے کیش تو کریں, کیش نہیں ہو تو انسٹالمنٹ ضروری ہے, بہتر ہی ہے. انسٹالمنٹ اس لیے بہتر ہے کہ بھائی آپ نے ایک جگہ لی, پراپرٹی لی, اب ایک فلیٹ بک کرایا, آپ نے کیش دے دیا لیکن وہ پھنسا ہوا ہے, معلوم 10-20 سال تک نہیں ملا,
تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھائی انسٹالمنٹ لے لیں. انسٹالمنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سال میں اس کی پروگرس کیا ہے. اگر سال 6 ماہ میں اگر پروجیکٹ نہیں کھڑا ہوتا نا, کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کیا پرابلمس تھی, ان کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں, ان کو جو ہے وہ NOC نہیں ملی تھی, لہٰذا آپ کے وہ پیسے کم از کم جو ہے نا 90% بچ جائیں گے, 10% آپ کے لاس ہوگا, تو آپ پھنسیں گے نہیں. تو اس طرح سے آپ کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایسے انویسٹمنٹ اگر ڈیوائڈ کرتے جائیں انسٹالمنٹ تو کل وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر 40 لاکھ کا پلاٹ آپ نے ڈالا تو وہ 80 لاکھ کا ہو ہی جائے گا 5-6 سال میں, تو اس لیے انسٹالمنٹ بھی اچھا ہی ہے. صحیح سے. ویسے پلاٹ میں لوکیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو اچھی لوکیشن سے مطلب کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاء اللہ, کہ لوکیشن بیسیکلی میں تو کہتا ہوں لوکیشن یعنی اصل چیز لوکیشن ہوتی ہے. اچھا ڈزنٹ مین کہ لوکیشن میں آپ کا ویسٹ اوپن ہے, یہ بھی چیز ہے, کارنر ہے, یہ تو ہے ایک چیز, لیکن لوکیشن میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے جس جگہ آپ پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنے کو چیز لینے جا رہے ہیں مکان میں, سراؤنڈنگز کیسی ہے, آبادی کیسی ہے, کوئی گوٹ آباد تو نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم تو نہیں ہے, ڈکیتیاں تو نہیں ہوتی, چوریاں تو نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. پھر ایسی جگہ آپ نے لے لی, معلوم چلا کہ کل وہ ویلیو نہیں بڑھے گی, اس لیے کہ وہاں پہ سیوریج کا اتنا مسئلہ ہے کہ آپ گٹر کا پانی آتا ہے وہاں پر, کہیں ایسا ہے کہ آپ کے جہاز کی آواز آتی ہے, کہیں آپ کو لوکیشن میں آپ کو تعلیمی ادارے نہیں مل رہے, ہاسپٹلس نہیں مل رہے, فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے, تو اس لوکیشن کی ویلیو جو گر جاتی ہے. بجلی کے کھمبے لگے ہوتے ہیں اوپر سے, سامنے PMT لگی ہے, بہت سے مکان ایسے ہوتے ہیں لوگ لیتے ہیں پلاٹ کے سامنے PMT لگی, غور ہی نہیں کیا انہوں نے, تو PMT کی وجہ سے وہ بکتا ہی نہیں, پھر پلاٹ مکان نہیں بکتا. تو اس طرح لوکیشن کی بہت اہمیت ہے. لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کل کو اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو وہ بھی پراپر طریقے سے وہاں پر ہو سکتا ہے. جیسے کمرشل لوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا کمرشل میں بھی آئی کیچنگ ہونی چاہیے, یہ نہیں کمرشل کی پیچھے والی دکان لے لی آپ نے, آئی کیچنگ میں جہاں لوگ گزرتے ہوئے دیکھ سکیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ جو ہے نا اس کا جو بزنس ڈالے گا وہ چڑھے گا بڑھے گا, جب بزنس چڑھے گا تو دکان کی ویلیو بڑھے گی. صحیح. تو لوکیشن کی بلا شبہ بہت اچھی ہے. چلیں ایک نظر نئی آبادیوں پر بھی ڈال دیں. نئی آبادیاں جیسے ہی مطلب بن جاتی ہیں تو لوگ وہاں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو وہ کیا فائل وائل ہوتا ہے ان کا, کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ نئی آبادیاں آ جاتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں مطلب ہر دن کوئی نہ کوئی نیا گوٹ بن جاتا ہے. ہاں بات یہ ہے کہ ایک تو گوٹ آباد اسکیمز کے تحت بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں مثلا میں پرابلمز بہت آ سکتی ہیں. گوٹ آباد اگر جو گوٹ آباد کلیئر ہو, جہاں ڈبلنگ نہ ہو, جہاں کنٹرول اچھا ہو اور آفیشیل گوٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو گوٹ آباد میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کیونکہ کم قیمت میں چیزیں مل جاتی ہیں. آبادی کا تھوڑا رہائشی اس کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن نئی آبادیوں میں جانا چاہیے, اس میں کاسٹ کم ملتی ہے. اب ہائی ویز پہ بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ اس وقت 5-6 لاکھ کے پلاٹ مل جاتے ہیں. اور میں بہت اعتماد سے بات کر سکتا ہوں کہ کل کراچی اور حیدرآباد کو ایک ہونا ہے. یہ جو 5-6 لاکھ ہیں نا, یہ کروڑ میں چلے جائیں گے. چند سالوں کی بات کر رہا ہوں, زیادہ نہیں, اس لیے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے, اور گورنمنٹ سپورٹ کر اس میں سڑکوں میں پیپلز پارٹی ہو چاہے PTI ہو, ہر ایک نے اس وقت جو مین روڈز پہ توجہ اچھی دی ہے اس وقت, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ گنجان آبادی سے نکلنا بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی آزاد چاہ رہے ہیں یہاں پہ جا رہے ہیں, صرف ان کے روزگار کا مسئلہ ہے, ورنہ تو لوگ وہیں چلے جائیں. یہ چیز ہے بالکل. چلیں جی, بہت شکریہ سوری صاحب, آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے. نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور ڈاکٹر عثمان آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ورم سائیں تاں جی بڑی مہربانی. سلام سلام سن